فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سپڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی السلام والسلام علیک یا نبی اللہ. سب آواز بلند کر لیجیے: السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تیریاں شاناں بلند سانو آیاں پسند، محرم
نبی جی میں تیرا دیوانہ تیریاں شاناں بلند سانو مہربانہ یا نبی جی میں تیرا جب کہ جنت کی ہوگی تیاری پیچھے امت کھڑی ہوگی ساری جب کہ جنت کی ہوگی تیاری پیچھے امت کھڑی ہوگی ساری اے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا سب لو ہے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا کے نبی پیچھے امت لے کے جانا یا نبی جی میں تیرا دیوانہ تیریاں شاناں بلند تیریاں شاناں بلند سانو آیاں پسند تیریاں شاناں بلند سانو مہربانہ یا نبی جی میں تیرا یا نبی جی میں تیرا تیرے کعبے دے کول کھلو گے نال منجواں دے ہار پرو گے تیرے کعبے دے کول کھلو گے نال منجواں دے ہار پرو گے نالے زمزم پیا نالے زمزم کرا نالے زمزم جنہ جنہ پیلا آپ روزی نالے زمزم پیا نالے زمزم کرا نالے زمزم پیا نالے زمزم نالے زمزم پیوا نالے زمزم کرا نالے زمزم پیوا نالے زمزم مہربانہ یا نبی جی میں تیرا یا نبی جی میں تیرا اے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی اے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا کے نبی پیچھے اے خدا کے نبی پیچھے امت لے کے جانا یا نبی جی میں تیرا دیوانہ نبی جی میں تیرا دیوانہ اے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی ہے خدا کے نبی پیچھے آدھے نے رونا پیڑا رونا لو بندہ نہ روے تو بھی چنگا ہے کہ نام شریف جنہیں پڑھنا ہے انہوں سواب مل جانا ہے جنہیں نہیں پڑھنا وہ اپنی مرضی ہے جڑا پڑھ لے گا سانیاں کا پتا نہیں ہونا پتا بھی اپنا ہی ہو جانا ہے
لہذا ذکر والی کیڑی گل ہے؟ بواز قرآن پڑھو اے خدا کے نبی پیچھے اے خدا کے نبی پیچھے امت اے خدا کے نبی پیچھے امت کھڑی اے خدا کے لے کے جانا یا نبی جی میں تیرا تیریاں شانہ بلند سانو آیا بسند تیریاں شانہ بلند سانو آیا تیریاں شانہ بلند سانو آیا بسند تیریاں شانہ بلند سانو آیا مہربانا یا نبی جی میں یا نبی جی میں تیرا اللہ کریم کی ہم کو سنان بات درود آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے قسمہ دے اندر ہدیہ درود پاک عرض کرن تو بعد سامعین حضرات اللہ کریم دا بے حد و بے حساب مرتبہ ذات مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے خالق کائنات نے توانوں اور مینوں اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب دی امت اندر پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب دا امتی بنا چڑھیا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک شریف کا آخری جمعہ پتہ نہیں یہ کوئی زندگی دے اندر یہ بہارا نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ کئی بیلی پچھلے سال سے ہے سن پر ہو نظر نہیں آتے۔ رمضان نے آنا ہے نہیں کہ رمضان نے نہیں آنا، رمضان نے تو پھر بھی آنا ہے پر پتہ نہیں کئی نے ہونا ہے تو کئی نے نہیں ہونا۔ مقدرہ والے لوگ نے جڑے رمضان شریف کا مہینہ ویخ لیندے نے، زندہ مثال ہے۔ بڑے جی ایسے دوست نے جنہوں نے تسی بھی جانتے ہو تو میں ہی جاننا، پچھلے سال سارے نال ہی انہوں نے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی تھی، کسے نال وفا نہیں کی تھی۔ اس دنیا بے اعتباری کسے دے ایتھے پیر نہیں ٹکے، سب ٹر گئے نے وارو واری۔ آدم ایتھے دل نہ لائی، ہمت ہے روسیں جاندی واری۔ کسے بندے دے کول گارنٹی نہیں، وہ بال کٹ کے تے بڑا اچا کر کے آ کے یار میں اگلے سال بھی ہونا ہے۔ ایک منٹ کا زندگی کا اعتبار نہیں، کتنے زندگی کے ساہ مک جانے نے۔ بھائی اسلم صاحب پڑھتے کرتے سن کہ گڈی چلتی چلتی رک جانی، جدو چابی عمر کی مک جانی۔ تو لہذا کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلے سال اساں موجود ہونا ہے، رمضان سے پھر بھی آنا ہے۔ آندے نے وقت نہیں رکتا، وقت لنگ جاتا ہے، گلاں سجنا دیا یاد رہ جاتی ہیں، گلاں یاد رہ جاتی ہیں، وقت لنگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اگلے سال اساں نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ دعا کرو رب کریم جیڑی رمضان کی عبادت کیتی ہے، اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمعے کا حکم بالکل ان کی عبادت کیتی ہے، جی بھی کیتی ہے مالک اپنی رحمت کے نام قبول فرمائے۔ سب کہہ دیو آمین۔ تو
گزارش ہے جڑے بندے باہر بیٹھے نے اندر تشریف لاؤ، جدو اندروں حال کھل ہو جائے گا پھر باہر بہ جائے گا، کیونکہ پھر باہر والے جڑے بندے ہونا نے پھر ایک دوسرے کے آتے نبی پاک کنڈا بنا کے اگے نہیں جانا چاہیے، تو لہٰذا جہے بیلی باہر بیٹھے انہوں کی گزارش ہے اندر آ جائے، جہے بیلی باہر بیٹھے ہو انہوں کی گزارش ہے کہ اندر والے حال اندر آ جائے، جی انہوں نے سنیا جاتا ہے جی جوڑے نہیں تو انہوں کی گزارش ہے بیلیاں آگے باہر نہ بہو اندر جگہ ہے بھی اندر آ جاؤ، جہے باہر والے نے اپنی باہر بہن گے ایسے جسے چودھری کی لگی ہوئے مجلس یا مداری کی ہوئے تھی ہو یا کوئی اور جی میں ہی ہوا اصا پج پج کے اگے جا کے میں نے چودھری صاحب کے نیڑے بھائی چودھری صاحب کی ہاں چاہ ملائیے میں گل کرنا سی بھاوے لگے تھوڑی اسی آپ نے چودھری صاحب کے نیڑے بھائیے تو چودھری صاحب کی ہاں چاہ ملائیے چودھری صاحب کی آنکھیں چاہ جان گے تو کسی ویلے اگر وہ کا مسئلہ بن گیا پولیس آ گئی تو چودھری صاحب کام آ جان گے اور بولو لوگو بیلیو ایک دنیا کا چودھری ہے کدھرے وفا کرتا ہے کدھرے بے وفا ہو جاتا ہے یہ نیڑے ہو کے بہتے ہو جسے سونے کی محفل سجی ہوئے اسے نیڑے ہو کے بیا کرو میرے آقا ہونے نہ قبر بھی کام آ جانا اشک بھی کام آ جانا اسے چودھری نے کام نہیں ہونا جسے مدینے سے داندار جسے باقا کی محفل آیا کرو نیڑے ہو کے بیا کرو جتنا نیڑے ہو جائے گا نیڑے ہو کے لگو گے اتنا پاپا سے نیڑے ہو جاؤ گے تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا میں بھائی فیصل صاحب عرض کریں گے اللہ تھا کہ بھائی فیصل صاحب اندر آنے والے سانو اپنی زیارت کرنے سے پاک فیصل صاحب آپ ہی اندر آ گئے اللہ تعالیٰ جن آئے ہیں اللہ سارے دانا قبول فرمائے حضرات محترم اج کا جڑا جمعے کا موضوع ہے وہ نام ہے جدائی کیڑی جدائی ہے وہ جدائی ہے جی رمضان کی اب ساڈے کو پی جانی رمضان شریف نے ساڈے تو جدا ہو جانا ہے حضرات محترم تھوڑے سامنے جی آیت کریمہ پڑھی ہے یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جی سب تو آخر سے نازل ہوئی ہے لیکن اللہ نے سب تو آخر سے شاید نازل کیتا ہے پر قرآن پاک کی ترتیب دے اندر 6ویں پارے اندر سورت مائدہ دے اندر اس آیت کو رکھا گیا نازل ہونے دے اندر سب تو آخر سے اتنے نازل ہوئی آقا نے آخری حج کیتا سرکار نے ایک ہی حج کیتا ہے سرکار نے جنہوں حج کیتا حج کر کے واپس آ رہے سن غدیر موت کے موقع سے جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے نالے اپنے مالک کا آخری سونے والا قرآن والا پیغام لے کے آئے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج قرآن کی آخری آیت لے کے آیا جبریل کیڑی آیت لے کے آیا ہے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کیا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے پیارے محبوب رب کیا فرماتا ہے آج دے دن اسی تواڈا دین مکمل کر چھڑیا دین مکمل ہو گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اج دے دن اسا دین نو مکمل کر چھڑیا ہے واتممت علیکم نعمتی اور میری نعمتاں تمام ہو گئی ہیں میرے بندیاں تے پوریاں ہو گئی ہیں حضرات محترم دین مکمل ہو گیا نعمتاں پوریاں ہو گئی اس آیت کے ضمن اندر میں ایک سوال تواڈے کول کرنا چاہنا آپ تسی انٹیلیجنٹ بندے ہو ظاہر ہے معاشرتی لحاظ کے نال اور دنیاوی لحاظ نہ ہو سکتا تہاڈی ریسرچ میرے تو زیادہ ہوئے اللہ بھی فرماندا سونے دین مکمل ہو گیا نعمتاں پوریاں ہو گئی ہیں
مینو دسو کیا ادو کارا ایسا یار بولو کارا ایسا ادو بسا ایسا اور جدید جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اور جتنی بھی سواریاں نے مرسڈیز لیموزین اور دیگر جہاں سواریاں نے جہاں اج مسلمانوں مہیا نے ہے کہ اللہ کی نعمتاں نے کیا وہ ہے سن نہیں سن لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنی نعمتاں پوریاں کر چڑی ہیں لیکن ادو چیزاں سے موجود نہیں سن نہ ادو ذہن پاس بلکہ مسجد بھی جنیاں نہیں سن آئی صاحب جہاں مسجد سن انہوں کا چھت کھجورا کی ٹہنیاں کا اور تھلے نہ کوئی پلسٹر نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی برابر شیشے نہ پکے کچھ بھی نہیں سی بڑی تبدیلی آ گئی لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنی نعمتاں مکمل کر چڑی ہیں اللہ بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کوئی اپنی عقل نہ بھی سمجھ جنہیں شرک سے بدت سے فتوے نہ لایا کر کے شرک ہو گیا بدت ہو گئی ادو نہیں سی بدت ادو نہیں سی بدت رب دسنا چاہتا ہے کہ ہر چیز کی اصل موجود ہے اور جو بھی ہونا ہے یہ ہی ہونا ہے دوبارہ نہیں ہو سکتا دیکھو نا اللہ نے ادو ہی پرانے طریقے کے اندر سواری کا ذکر کیا کہ اسی سواری بنائیے کا واسطے تاکہ بندے سوار ہونے دے ہوتے آج اگر سکار سے بہیے تو ہے یہ بھی سواری اگر موٹر سائیکل سے بہیے تو ہے یہ بھی سواری ہے ادو لوگ گدیاں سے سوار ہوتے سن اونٹا سے سوار ہوتے سن وہ بھی سواری تھی اللہ نے قرآن کریم اندر لفظ ذکر کیا کہ اسی سواری بنائی ہے اپنے بندیاں کے واسطے آرام تاکہ راہ حاصل کرنا اپنے سفر کے اندر تو اللہ نے لفظ سواری بولیا اور مالک کی قدرت کے اندر وہ مالک ایک بولے اور ماری کئی سارے ہوئے کیونکہ وہ مالک ساری عقل جتنے مک جاتی ہے اور قدرت شروع ہوتی ہے مالک نے سواری کا لفظ استعمال کیا پاوے وہ کھوتا گھوڑا ہوئے پاوے کارا گھوڑیاں سارے سواری اندر آ جاتے ہیں لہٰذا اللہ نے آج تو کئی سال پہلے قرآن اندر ساری سواری ذکر فرما کر یہ نہ ہے آج حسن سے ادو کوئی نہیں وہ چلیا لوگ ہے تو سواریاں نے اللہ نے سواریاں کا ذکر کیا ہے پھر جیویں جیویں ٹیکنالوجی بڑھی ہے سائنس بڑھی ہے لوگ اگے بڑھے نے مالک نے اپنے بندیاں کو مزید عقل عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے ہویا کہ لوگوں نے سرکار ایجاد کی موٹر سائیکل ایجاد کی سب کچھ ہو گیا لہٰذا رونا نہیں پانا چاہیے کہ دیکھو نا دنوں سرکار کا دور سی ادو کنے جھنڈیاں لائیاں کنے بتیاں لائیاں کن کمے لا کے سرکار کا ذکر کیا ملاد منایا ہے اج تھی گھر گھر محفل کرا ہو سرکار کی آمد خوشی اندر جھنڈے لاتے ہو بتیاں لاتے ہو محفل کرا ہو ادو تو نہیں سی لہٰذا بدت ملا صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بدت فتوے نہیں لانے چاہیے کبھی کوئی عقل والی چیز سمجھا کرو کیا کارا ادو ہے سن ادو کوٹیاں ہے سن ادو کلین ایسی تو نہیں سی ہے لہٰذا تین پھر مننا پوے گا جی جی دور بدلتا ہے نال بندے کی عقل کے مطابق اشیاء سے بھی چینجنگ آتی ہے ذکر مصطفیٰ ادو بھی ہے سی ادو بھی سرکار کی نعتاں پڑھیا جاتی سن سرکار کا ذکر ہوتا سی لیکن کی سی جدو سرکار پیدا ہوئے نے رب کائنات نے فرمایا جبریل اینج کر جا 3 جھنڈے لے جا ایک مشرق چلا دے ایک مغرب چلا دے ایک کعبے کی چھت چلا دے اور حضرت اما آمینہ فرماتی ہے جس دن سرکار کی پیدائش ہوئی ہے آسمان کے تارے قریب قریب آگے نے میرے گھر دے بات یہ ادو اللہ نے تارے کی لائٹنگ کی تھی آج چنی اینا بتیاں کی لائٹنگ کر کے سرکار کا ملاد سبحان اللہ ہر چیز سے چڑچڑاہٹ کرنی ہر چیز سے کسی نو مشرک بنانا پیا کسی نو منکر بنانا پیا کسی نو بدعتی کہنا اللہ نے سرکار نے تو تمہیں امت بنایا تھی فرقے بڑھ گئے ہو اس کو جدا ہو گئے سرکار تمہیں فرقہ نہیں بنا سکے سرکار نے تو تمہیں امت بنایا امت سے رہو ایک دوسرے کے کفر سے شرک سے فتوے نہ لاؤ منکرین سے فتوے نہ لاؤ کسی نو منکر نہ بناؤ بننا یہ سارے سرکار کی امت بن جاؤ سرکار کی امت بنو سارے اج کسی کڑمے بتیاں لا رہی ہیں سرکار کی بدائش جی کرا مشرف بنا چڑیا ہے کسی نے اور کوئی کام کیا بنتی بنا چڑیا ہے چلیا لوگ جی یہ کام پہ کرنا یہاں چھڈ اگر بننا ہی تو سرکار کی امت بن جنہیں سرکار کا درود پڑھ راتی بھی پڑھ
کیوں درود پڑے گا آپ ہی سرکار کے نیڑے ہو جائے گا. ایویں بندہ اچھی بات نہیں کہ بندہ ایویں چڑچڑے کی بندے کی طبیعت ہوئے ہر ویلے بندہ فتوے پہ لبے کہ فلان، بلکہ کوشش کریا کرو ایسی دیا گلاں لبیا کرو اللہ کے نیک بندیاں دے نیڑے کرنے والی، اللہ کے ولیاں دے نیڑے کرنے والی، سرکار کی محبت کے اندر ہوتا ذات ہونے والی گلاں کریا کرو کہ بندہ جیوے تے تاں بھی سرکار دا ہو کے جے مرے تے تاں بھی سرکار دا ہو گیا. تو لہذا یہ آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. سرکار نے اسے خطبہ ارشاد فرمایا جڑا سرکار نے الوداعی خطبہ دیتا. تو صحابہ کرام فرماتے نے اس وقت سرکار نے جو خطبہ دیتا، توجہ، صحابہ فرماتے نے ساری تعداد 1 لاکھ دے لگ بھگ سی، لیکن سرکار دی شان دیکھو، ہر صحابی یہ سمجھتا پیا کہ جی میں سرکار میرے کول خیر میرے کول کھڑے ہو کے میرے واضح نصیحت فرما رہے ہیں، میرے کول کھڑے ہو کے میرے واضح نصیحت فرما رہے ہیں. تو مجمع کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے قریب. ہر صحابی کو معلوم ہے نہیں ہوتا کہ میں سرکار میرے کول کھڑے ہو کے میرے واضح نصیحت فرما رہے ہیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. حضرات محترم، نبی پاک نے آخری خطبہ دیتا، خطبہ بڑے کمال ہے. اگر عہدے دی بندہ عمل کر لے تو بندہ جڑا فرقے بازی ہے اور بےعزتیاں نے ہاڑیاں تے ظلم ہے اور امیر بندہ مارے نو کچھ سمجھتا نہیں، اپنے تکبر کے نشے اندر دم میں بندہ کبھی تکبر نہ کرے. نبی پاک نے آخری خطبہ دیتا، حج نبی پاک نے کوئی حج فرمایا. حج فرمان کے بعد جبریل آگے کرنے یا اللہ دین ہو گئے، قرآن کی آخری آیت لے کے جبریل آگے نبی پاک نے آخری خطبہ دیتا اور خطبے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، نبی پاک نے صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا ہے اور میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاروں خطبہ ارشاد فرما رہا کہ وہ مالک سے خالی کہہ کے اس تو علاوہ کسی دے کول طاقت نہیں. اگر طاقت ہے تو میرے مالک سے خالق سے کول جن نے اپنے نبی دے ذریعے سارے مغرور لوگوں کو میل کو نابود کر چڑیا، اسلام کا پرچم بلند فرما چڑیا، اسلام کا پرچم بلند فرما چڑیا. مسلمان بھائیو، شکر اللہ توجہ فرماؤ. حضرات محترم، نبی پاک نے فرمایا طاقت صرف اللہ دے کول ہے اور نبی پاک نے جڑی خاص جملہ جڑا تواڈے تے میرے واسطے وے اس مقام تے اللہ دے محبوب نے اپنے آپ کی خطبے اندر ارشاد فرمایا. حجۃ الوداع کے موقع سے حج کرنے تو بعد جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی 1 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، میں محمد کریم تہاڈا نبی تانوں ارشاد فرمانا وا کہ میں اس دین لے کے آیا. کیڑا دین لے کے آیا؟ جڑا اسلام سی. کہ میں تانوں یہ حکم دینا وا، تانوں یہ نصیحت کرنا، کسی گورے نو کسی کالے اتنے فوقیت نہیں، کسی تگڑے نو کسی ماڑے اتنے فوقیت نہیں، کسی عربی نو یعنی کسی شہری نو کسی اجمی اتنے یعنی کسی پینڈو اتنے فوقیت نہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے برابر نہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے بولو، اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے تھوڑے نہ بولنے تمہیں ذکر نہیں میں رکھا جی بولتے رہتے تو کنے اچیا ہونا سی، پھر سارے برابر ہی رہنا سی. اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے کی نے؟ سارے بولو کی نے؟ برابر نے. اللہ نے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سنیا. یار ڈگتے نے ڈگوں کی تقریر کے دوران نہ کریا کرو، میری طبیعت کوئی انج دی ہے، پھر وہ ربط سارا ٹوٹ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے جی اے کوئی بھی نہیں پیا چاہتی نہ بھی ہوتے کوئی نہیں، بس
جو کچھ تھی سنن آتے ہو تو میں پڑھنا وا جی مالک کی نظر اندر آ جائے نا تو سب کچھ ہی سمجھو ہو جاتا ہے میں کچھ کرنا ہفتے بعد آتے ہو خالی آ جھوڑیاں لے کے آؤ تو جاؤ تو اس کے مستفاد نال مالا مال ہوئی ہو اکثر تھی حساب لاؤ گے بندیاں بسکٹا پائی ہوئی پیسے بھی اٹھاتے نال ہی جیب چ پائی جاتے ہیں میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے نہیں انکار کرتا اللہ نہ ہی توفیق دے اللہ نہ ہی لالچ پائے جہے قسمت نے لاکھ جانے پاوے تھلے ڈگن پاوے اتنے ڈگن یہ کہ جنہیں دینے نے اپنی محبت نہ دینے نے میں تقریر کبھی چاہ پوچھی نہیں کی کوئی میرے پیسے اٹھ کے دے چلو کا نام میں کبھی انج نہیں کیتا کیونکہ جہاں دینا پہ یہ میرے واسطے دینا تو انہوں نے فائدہ ہی کوئی نہیں جی مالک کی رضا واسطے دینا ہے تو پھر وہ مالک نے کرم ضرور فرما دینا چلو سنو نبی پاک نے فرمایا کسی تگڑے کسی ماڑے سے فقیت نہیں اور نہ کسی شہر کسی پینڈو تے نہ کسی مالدار کسی ماڑے اتنے جب اتنی گل کی تو صحابہ کرام ویکھن لگ پے اتوں تک روایات تنازع سرکار نے ایسا خطبہ دیتا کہ ہر بندے دی آنکھاں اندر آنسو آ گئے نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں اگر سننا چاہتے ہو کہ کیدا مقام ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر آؤ سنو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا واقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا چٹے نو گورے تے برتری حاصل نہیں ماڑے نو تگڑے نو ماڑے تے نہیں شہر نو پینڈو تے نہیں ہاں اگر ہے کسی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کسی بندے نو برتری لبنی ہے یا اللہ کینوں لبنی ہے فرمایا ایک قبیلے یہ برادریاں چاہوں گا قبائلہ اللہ نے تمہوں پیدا کیتا کہ قبیلے بنائے پارٹیاں برادریاں بنائیاں کوئی جاتے تو کوئی باٹے کوئی موٹی ہے تو کوئی گجر ہے کوئی رانا ہے تو کوئی کوچے تو کوئی نائی ہے تو کوئی کوچے کوئی دھوبی ہے کوئی کوچے جو بھی ہے یا اللہ کا واسطے فرمایا لیتا آرہو اللہ نے جنیاں برادریاں بنائی ہیں اس لیے نہیں بنایا کہ ایک برادری والا دوسرے کو کمی سمجھے مارا سمجھے یا اللہ برادریاں کا واسطے بنائی ہیں فرمایا ایک واسطے بنایا ہے لیتا آرہو تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے یا اللہ میں کیڑا بندہ جنوں بڑا سمجھیے کہ شان زیادہ سمجھیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اور بچہ اور بندہ ہوگا جا جتنا مالک کے قریب ہو جائے گا سارے بولو جا جنہ کی ہوگا اگر تمہیں مدینے لے جائے تو قیامت سرکار کے قدموں سے جگہ دے سارے بولو جنہ کی ہوگا پرہیزگار ہوگا میرے بیلیو ہوں تھی تو میں بیٹھے ہاں سرکار کا فرمان تھی سن لیا فرمان ہوئے جا سرکار نے اپنی زندگی کے آخر دیتا جن دوست ماں بیٹھے نے اسی سارے سرکار کا فرما پڑھنا لیا جی سرکار کا فرمان سن کے اجے بھی تکبر کی آگے چڑھنا ہے سمجھنا کہ میں گل کی بندے میں بڑی ممانتی میں کیا چڑیا تو کیا چڑیا تو کی ہے گل تو یہ ہونی ہے جی آمدہ لا رہا سی میں کیا چڑی میری نہیں بنی کہ تیرے کی میں بنی جائے جب آمدہ کے لال کی گل آ جائے اور پھر سونا تھلے سٹ دیا کرو ان آمدہ کے لال کی گل سے سونا سٹیاں کوئی بابا فرید بن گیا کوئی سلطان بابو بن گیا کوئی با یزید بن گیا جنہیں آمدہ کے لال کی کیا توڑا
کافر مفلس مر کے مٹی میں مل گئے، سارے برابر ہو گئے۔ ایویں میری میری کرنا ہے، کیوں کفر کی بیڑی چڑھنا ہے؟ ایویں میری میری کرنا ہے، دونوں کفر کی بیڑی چڑھنا ہے، اور ایک قبر بھی تینوں سرنا ہے، کسے پایا پایا نہ پایا۔ جنہوں امید ہے کہ میں مانا میرے قبر پہ آ جائے گا، ہے کوئی بندہ جو ہاتھ مار کر کے آگے کہ میرے امید ہے کہ مانا میرے پتا ہے کہ موت کتنے لکھی ہے، کسی نے ہاتھ سے اندر مرنا ہے، یا کسی نے پھلا کی صحت سے مر جانا ہے، کسی نے نماز اندر سجدیاں کرتے مر جانا ہے، کسی نے قرآن پڑھتے مر جانا ہے، کسی نے کتنے مر جانا ہے، کسی نے پتہ ہے، کسی نے نہیں پتا۔ بیٹیوں کرو کام کرو، تکبر نہ کریا کرو، سارے نال پیار کریا کرو، ہر والے مدینے والے نو یاد کریا کرو۔ یہ کامیابی ہے۔ لہذا ہوں تھی سن لیا سرکار کا فرمان، اپنی اج تو بعد جہاں بھی بندہ ایک بیٹا تھی میں جہاں بھی ہے برادری کی کی اوقات ہے۔ لہذا برادری کی بیٹ سے کسی نہ لڑنا نہیں، دل سے گل بھی نہیں لیا۔ جدوں بھی کوئی مسلمان برا ملے بھاوے ماڑا ہوئے تو سلام ملتی رہنی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو تگڑا نہیں سمجھتا، بلکہ جو دیکھے گا نا یار تگڑا بندہ ہے تو یہ میرے کو سلام لین کے جدوں کا دل راضی ہو جائے گا ادھر شاہ والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی تکبر سے سر کر کے مار چلے برادریاں سے سرکار انہوں نے ختم کرنا ہے سر کہ سارے کرو نمازاں پڑھ کے مسیطے آ کے بھی جی سارے دل اندر یہ گل رہی اسی جو آخیا کیوں نے انج ہویا، جی اسی جو آیا انج کیوں آیا، میں مسیطے گیا تو فلانا بندہ میرے اٹھ کے کیوں نہ ملیا، انج کیوں نہ آیا، میں گھر گیا میں محلے سے گیا تو فلانے بندے نے میرے سلام کیوں نہ کیتا، فلانے کیوں نہ کیتا، چلیا تو فلان سے مر چلے کبھی یہ بھی سوچے کہ میری موت کے جی آنی ہے، ایک فلانے ویچا کبھی ایک فلان ویچیا کر جدو مرا تو کملی والا آ جائے میرے تو بڑی برادری کوئی نہیں ہے۔ ایک باقی میری برادری ہے میں جٹ بات ہو کے موٹی نائی تسلی ہو تو میری مان نہیں، میرے مان ایسے چیز دے دے نہ مریا تو میرا سونا آ گیا۔ ایسی ناز کریا کرو، یہ چیزاں ناز کرنے والی ہیں۔ حضرات محترم تو سرکار نے آوری خطبہ دیتا، خطبہ دین تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ جنہوں اللہ اختیار کرے چاہے تو دنیا کرے چاہے تو وہ کول آ جائے انہوں کی کرنا چاہیے۔ جدو اتنی گل سنی صحابہ کرام مبارکہ دین پہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، جبریل آیت لے کے آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ خوشیاں کا کرن مبارکہ دین پہ دین مکمل ہو گیا، پر ایک وہ بھی میرے آقا کا یار ہے کہ جڑا یار غار بھی ہے، یار غار مصطفیٰ بھی ہے، رات رات دار مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کونے سے کھڑے ہو گئے تھے، روئی جان روئی جان روئی جان۔ صحابہ نے آخیا ابوبکر ہے تو اسی کا ویلا ہے، اسی ایک دوسرے کو مبارکہ دینے دین مکمل ہو گیا، تو روئی جانا پیا۔ صدیق اکبر نے آخیا جو میں سمجھا تسی نہیں سمجھا۔ صحابہ میرے صدیق گل کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا کے دل سے جانی، میرے آقا کے اکھاں دی ٹھنڈک آندے نے تانوں پتہ نہیں جدوں کوئی بات مکمل ہو جائے تو مالی کے جان کا وقت آ جاتا ہے، مینوں سرکار کی بدلا تو سرکار کی جدائی کی خوشبو بھی آتی ہے، پر تسی مبارکہ دین لگ پیو میں یاد کے بچھوڑے چ رو لگ پیا۔ اتنی گل تو سارے صحابہ کرام روئی جاندے نے۔ نبی پاک آئے، نبی پاک نے آخیا صحابہ گل کی سارے روندے ہو، دسیا جی سانو صدیق نے تشریح یہ دسی ہے، سرکار بھی رون لگ پے، صدیق اکبر نے سرکار کو جفا پایا رون لگ پے، اور پھر نبی پاک نے حضرت بلال کو فرمایا بلال اج اذان دے، حضرت بلال نے اذان دی، صحابہ کرام آگے نماز پڑھی، نبی پاک منبر پہ بیٹھ کے روایت میں آتا ہے سرکار نے انجا خطبہ دیتا کہ ہر بندہ روئی جاندا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا، میں اس دنیا تو پردہ کر لینا میں، میرے صحابہ کسے بندے نجائز ہوئے اج میرے کو بدلا لے لیا جی قیامت والے دن مینوں پوچھیا گیا مسلمان بھائیو شاندار جی میں دل سے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جی کہ اج اسی کی کرتے ہیں اگر کوئی مارے کا پتر ہوئے نا اسی آنے لو بدلا نہ بلا چڑھ دینا
پوچھے نے کیتا کیوں ہے؟ جے کوئی تگڑا توجہ یار اگر کوئی تگڑا ہوئے تے پھر کی کہنے پیسے دو کام رفا دفا کرو 4 پیسے دو آپ ہی مان جان گے تے جڑے ہوندے نا 4 کوئی ادھے کرنا ہے چور جی وہ نہ جا کے کچھ نہیں ہویا کہڑا مار گیا پیسے لے کے اپنا کام کر اسی انتظار کرنے حالانکہ نہ ناراض ہو گیا کرو رب ناراض ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب جڑے سارے نبیوں کے سردار نے واجب میرے آقا جان نے فرمایا صحابہ اج کسی بدلہ لینا لے لے اج کسی نے میرے کو کوئی پیسے لینے نے لے لو قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑیا نہ کریا جے اوتھے شرمندہ نہ کریا جے اج کسی نے بدلہ لینا تے لے لو سرکار نے ایک دفعہ کیا صحابہ دوئی جان دوسری دفعہ سرکار نے پھر آگیا صحابہ تمہوں اللہ کی قسم ہے میں تہاڈا نبی ہاں تے میرا بھی حق تہاڈے تے تہاڈے تے میرا حق ہے تمہوں اس میرے حق کی بھی قسم ہے میں کسے بدلہ لینا تے کھڑا ہو جائے آج بدلہ لے لے قیامت والے دن مینوں رب دی بارگاہ اندر شرمندہ نہ کریا جے جدوں میرے آقا نے تیجی واری قسم چکی اور میرے آقا نے آخیا جن نے بدلہ لینے آج ہی لے لو حضرت کاشا بڈھے صحابی کم دے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں سونے جی تھی 3 واری نہ آتے تو میں کبھی بھی کھڑا نہ ہوتا تھی میرے 3 واری حکم فرمایا تا میں کھڑا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا کاشا آگے آ جا حضرت کاشا آگے آئے اج لوگ 12 بندہ ویچ کے آگے جی پیسے دو کوئی 12 بندہ ہوئے تو باہر مار کو آج نہیں تگڑا ہوئے تو پیسے دے کے آنا یا تو پیسے رکھ لے کوئی نہیں کہڑا تیرا بال مار گیا اب ایک میرے اللہ کے نبی جہے سارے جگ کے سردار نے خود اپنا بدلا دے کے تیار ہم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنا خود بدلا دیا سیدھا نار صاحب نصابی کر کیوں کریے سانو کا تو اللہ کی بارگاہ سے حاضر نہیں آنا مسلمان بھائیو سنو حضرت کاشا بڈھے صحابی نے اگے آ گئے اگے آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ فلاں جنگ تو آ رہے سا میری سواری پیچھے تھی تہاڈی سواری اگے تھی میں دوڑ کے تہاڈے نال ہویا تے سونیا میرا ارادہ یہ سی کہ میں دوڑ کے ذرا نیویں ہو کے تہاڈے قدم چوم لواں بولیا یا رسول اللہ میری نیت یہ سی کہ میں اپنی سواری تہاڈی سواری کے برابر کراں تے قدم چوملا میں نیواں ہوا تھی اپنی چھڑی چکی واللہ اگر تھی اپنی موٹھی مارنا چاہتے ہو یا مینو مارن کے ارادے نہ تھی اپنی چھڑی اتنے کی چھڑی میری کمر سے آ کے بجیے یا رسول اللہ میں وہ بدلہ لینا چاہنا وا اللہ کے محبوب نے آخیا کاشا لے لے اللہ کے محبوب نے فرمایا کاشا بدلہ محمد نے دینا ہے تو جی چھڑی یہ لگی ہے اسے چھڑی کے نال کا بدلہ دینا ہے جاؤ میری بیٹی کے گھر چلا جاؤ چھڑی اتنے موجود ہے جا چھڑی لے کے آ حضرت بلال گئے یا پھر سیدہ کے دروازے سے دستک دیتی قریب ہو جاتا کہ پچھلے بندے کو جگہ مل جائے جڑا خراب ہے کاٹ لیا کرو تاکہ پچھلے بندے جگہ مل جائے ایسا بندی نہ کریا کرو بعد صبح بنا لے تو قریب ہو جاؤ بندے ایسا بندی نہ کرو نیڑے ہو جاتا کہ پچھلے بندے اٹھتے جا کے کل ہی انہیں جگہ مل جائے تو بچوں بتاؤ نیڑے ہو جاؤ یہ میں بولو بندہ جنہ نیڑے ہو کے بیٹا سانگیا جو نہ قریب ہو جاتا ہے ایسا تو جو بتاؤ ایسا بول کرو نبی پاک نے حضرت بلال کو لیا حضرت فاطمہ کے دروازے سے حضرت بلال گئے جا کے دروازے سے دستک دیتی سیدہ کیا کون حضرت بلال کرتے ہیں بی بی جان چھڑی لین آیا وا حضرت فاطمہ کیا بلال چھڑی کی کافی لوڑ پی گئی جنگ میں جانا نہیں تو پھر کافی چھڑی کی لوڑ پی گئی ہے مسلمان بھائیو سنو بلال آتے نے حضرت کاشا بی بی جان تھوڑے ابو جان حضرت محمد مصطفیٰ کو بدلا لینا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ رو رکھیا اب کیا میں حضرت حسین جاؤ اپنے نانے کا حصہ جا کے بدلا لے آؤ ہمیں حضرت امام حسین دوڑے گئے ادھر چھڑی سرکار کی بارگاہ پہنچی سرکار نے فرمایا کاشا پھڑ چھڑی کاشا عرض کر دے رہے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے سارے صحابہ چار کا ڈر کرنا سارے آتے نے کاشا ساڈے کو بدلا لے لے ذمہ داری لیتا ہے پر اللہ نے محبوب کو چھڑی نہ ہوئی حضرت کاشا آتے نے نہ اور میرے آقا بولے آقا نے فرمایا تسی کو جو بدلا دے والے تسی میرے نال محبت کرتے ہو تے رب جانتا ہے کہ تانوں اجر دے گا پر محمد اپنا بدلا خود ہی دے گا محمد اپنا بدلا خود دے گا صلی اللہ
وسلم ہویا کہ حضرت حسنین کریمین آئے آنکھ چاچو کاشا ساڑیاں ننیاں ننیاں پشتہ پہ مار رہا ساڑیاں قبرہ سے مار رہا ساڑھے نانا جانو چھڑی نہ آئی. سرکار نے فرمایا میرے بیٹے اوپر آؤ کے کھڑے ہو جاؤ. سرکار نے فرمایا کاشا اگے بعد سے میں چھڑی مار رہا ہے. حضرت کاشا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو مینو چھڑی بچی ہے تو میرے جسم سے کپڑا نہیں سی میرا جسم ننگا سی. میرے آقا نے اپنی مہر نبوت کو اپنی کمر تو کپڑا اٹھایا. حضرت کاشا نے چھڑی نہیں ماری چھڑی تھلے کرتی ہے بچ کے اگے ہوتے ہیں میرے آقا نے جبا مایا میرے آقا کی مہر نبوت تمنا شروع کر چلی ہے. میرے آقا نے فرمایا کاشا بچنا لے مارنے چھڑی مارنا کیوں نہیں اب تک میری یاد لگا میں بہت چھڑی مارنے والا میرا تو ارادہ ہے جی تھوڑی مہر نبوت کو چنگا ہوا میرے سے دولت کی اندر حرام ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو کاشا کے نبی ہے مسلمان بھائیوں. پھر سرکار کا آخری لمحات کو سرکار کو بخار چڑھیا تو اسرائیل تے کو کوئی ہے بندہ جہاں آتا ہے فلانے بندے کو سارے کو اسرائیل اجازت لے کے ساری روح کٹے گا جی فلانے سارے دادے چاچے دی اسرائیل نے اجازت لے کر کٹی سی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرے سرکار کا مقام ہے اللہ کے محبوب کا مقام ہے اگر اسرائیل سرکار کے کول آن سے اجازت لے تو بغیر اسے بھی اندر نہیں آتے. مسلمان بھائیوں اللہ نبی اپنے بستر سے رام فرمانے اور سیدہ فاطمہ بیٹھیاں ہوئی ہیں دروازے سے دستک ہوئی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ نے پوچھا اے کون ہے جیڑا آیا ہے کہ حضرت اسرائیل آتے میں پینڈو میں ربی میں سرکار کا دیدار کرنے آیا. سیدہ آتے میرے ابا جان بڑے بیمار نے جا واپس چلا اسرائیل چپ کر کے واپس چلا گیا ہے. جدو دوسری والی آیا ہے آپ کے دروازے سے دستک دیتی ہے. سیدہ اپنے ابا جان کے کول بیٹھیاں نے سیدہ فاطمہ اپنے ابا نال پیار کر لیا ہے. میرے آقا نو بخار بڑھاتے بخار اپنی شدت اٹھے ہوئے دروازے سے دستک ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ نے آخیا کون ہے آن والا میں پینڈو تھوڑے ابا جان کی زیارت کرنے آیا سیدہ جا چلا جا میرے ابا جان بیمار نے جدو تیجی والی آیا ہے دروازے سے دستک ہوئی ہے. مسلمان بھائیوں کو بچوں نے نہ سنیا دے میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی اے پینڈو نہیں اے دنوں میں جڑا پترا نو پیوا کو جدا کر دے گا جڑا پیرا نو پینا کو جدا کر دے گا جڑا ماما نو پترا کو جدا کر دے گا ایسے کبھی کسی کو اجازت نہیں رہی ابا جی پھر کیوں نہیں آتا. فرمایا میری بیٹی تو فاطمہ ہے تیرا حیا پیا کرنا ہے دان کر نہیں آتا. فرمایا تیرا حیا پیا کرنا ہے اندر نہیں آتا. اسرائیل نے اجازت لی میرے آقا نے فرمایا حضرت اسرائیل اندر آئے تھے. نبی پاک نے فرمایا کدھر آیا ہے عرض کرتے سونے تو لین آیا. میرے آقا نے فرمایا میں تا جانا ہے تیرا میرے دس قیامت والی لوگے نہیں ہوئے گا جدو میری امت پریشان ہوئے گی میری امت کے نال میرا خالق کے مالک کی ارادہ فرمائے گا. جبریل کے رب کائنات کا پیغام لے کے واپس آئے گے عرض کرتے ہیں سونے جی تھی آخو گے اسی کر جماؤں گے. حضرات موسم سیدہ رونا کیا سرکار کی روح مبارک نکل گئی کیڑا جدائی طرح میں بیان کرا اور سرکار کی اس جدائی بھی سیدہ فاطمہ دے نال کہ حضرت کیا شہادت کرتی ہیں بلکہ حضرت فاطمہ نے روندیاں رہنا کرنا. ایک دن حضرت کر جاتے ہیں روندیاں کیوں ہو آپ نے فرمایا جدوں کہ میرے ابا جان نے پردہ کیا ابا جان کو بغیر میرا دل نہیں لگتا راتی ابا جان خواب نظر آئیں گے میرے ابا جان نے آخیا فاطمہ اور جلدی تیرا میرا میل ہو جانا. حضرت بلال
سرکار نے دنیا کو پردہ کیتا، حضرت بلال چلے گئے واپس۔ ایک دن پھر مدینہ شریف پہ آئے، جدو مدینہ شریف آئے عورتیں گھروں باہر نکل آئی، بچے باہر نکل آئے، بڑے باہر نکل آئے، بزرگ باہر نکل آئے۔ کیوں باہر نکل آئے؟ آتے ہیں آؤ تجارت کریے، اج وہ بلال آیا جڑا رسول اللہ کے دور سے دان بھرتا رہا ہے، نبی پاک کے دور سے دان بھرتا رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں ہر پاسے رولا پی گیا، عورتیں باہر آ گیا، بچے باہر آ گئے۔ حضرت بلال مسجد نبوی اندر آئے نے، آ کے روئی جاتے نبی پاک کی قبر کے کول بیٹھ گئے، عرض کرتے نے سونے میرا دل نہیں لگتا، مینو اپنے کول بلا لو۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے آتے بلال آپ سنانا جی سان اللہ کے رسول نے دور اندر پڑھتا رہا ہے، سانو ازار سنانا۔ حضرت بلال ہر ایک نام کری جاتے آتے جدو اگے دار پڑھتا تھا، سامنے اللہ کا نبی موجود ہوتا سی اور اللہ کے نبی موجود نہیں، میری ہمت نہیں پڑی، سارے نے مشورہ کیتا، آتے جاؤ حسین نو بلا کے لے کے آؤ، حسن نو بلا کے لے کے آؤ۔ امام حسن تے امام حسین آئے نے، حضرت بلال نے ہے، امام حسن آئے نے، امام حسین آئے نے، حضرت بلال نے دعا نو سینے نال آئے، ننے ننے شہزادے آئے، چاچو دار سانو گان سناؤ جی سارے جانا جان دے وقت پڑھتے۔ حضرت بلال آتے میں سارے منع کر سکتا، میں سارے ٹال سکتا، پر تمہوں نہیں ٹال سکتا، تسی تے ہو جنہ کی کبھی نبی نے بھی نہیں موڑی، تمہاری تو کبھی نبی نے بھی نہیں موڑی۔ میں پر پتا نہیں ایسا ہونا کہ نہیں ہونا، رمضان کا آخری جمعہ ہے، مسلمانوں نے خراب ڈالو، پتا نہیں کیسی کمان ہو جائے، ایک دے صدقے سارے کا میرا باہر ہو مسلمان بھائیوں حضرت بلال صبح بھی روتے ہیں، شامی بھی روتے ہیں، راتی بھی روتے ہیں، میرے آقا کی جدائی ہے میرے روتے رہتے ہیں۔ آج جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، میرے آقا رمضان میرے آقا حضرت بلال تو جدا ہوئے نے، حضرت بلال صبح بھی روتے ہیں، راتی بھی روتے ہیں، ملک صاحب کچھ دن رہ گئے، پھر رمضان میں جدا ہو جانا ہے، پھر سارے چنگا میں بات نہیں پہنی، اور اٹھ کے روزہ رکھ دو اور روزہ کھول دو۔
بابا فرید اپنے کیا صابر میں تینوں آخیا سی اپنے حصے کا رکھ لیا کر. آپ نے آخیا مامو جان تسی رکھن کا حکم دیتا سی آ کے حجرے اندر ویکھ لو 12 سال دے ٹکڑ جڑے نے میں کھاتے نہیں. بھائی آگے ایک تسی کی کیتا ہے مسلمان بھائیوں حضرت صحابہ نے جدوں یہ کام کیتا آپ نے اپنا روزہ توڑیا نہیں اپنی عقیدت یا اپنی محبت کا روزہ ایسی رکھا ہے. حضرت بابا فرید الدین آپ نے فرمایا 24 سال اللہ کے بڑی کی گل منتا رہا ہے. دور نہ کھلو 12 سال لنگر برتایا پر کھاتا نہیں. 12 سال لنگر جوڑ آئی حجرا روٹیاں کے نال پر چڑیا پر کھاتا نہیں. اور میری گل منیا من چ خیانت نہیں کی روزہ چنگا نبایا دور نہ کھلو آ میرے سینے لگ جا تیرے سینے نو مدینہ بنا دے. مسلمان بھائیوں بات کو ختم کریے سارے آنے والی رمضان کا کرنا مار کے کیا کیے اللہ کی رمضان پھر بھی کرنا پھیرا اللہ اگلے سال ہونے کے لیے ہونا. کئی بندے پچھلے سال کر پر ہو نہیں کئی نے ہونا اگلے سال نہیں ہونا. رمضان جا رہا ہے سارے پوریا چوڑیاں بجا کے رمضان کا چرچا مار دیا پھر بھی کرنا پھیرا اللہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ساری کمیاں بتائیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. اس مہینے کے اندر کہڑے روزے رکھ سکے اللہ قبول فرمائے. اور دوسری سارے بندیاں کی گزارش ہے میری گزارش سنو مانا جو حکم جو ویسے بھی تھوڑے امام تمہیں حکم بھی تو دیکھ سکنا. اج کے رمضان کا آخری جمعہ کوئی بندہ بار کر کے بھی کیا کرتا ہے کہ جمعے سے ہوا گے تھوڑے کی گزارش ہے کہ جمعے تو بعد سارے کٹھے ہو کے سرکار کی بارگاہ سے درود و سلام پڑھنا ہے. کوئی بھی بندہ جاوے گا سارے کٹھے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر کے پھر جانا ہے. کوئی بندہ درود و سلام کے بغیر نہ جائے. ویسے بھی سرکار فرمان ہے کہ جمعے والے جمعے والے دن میں درود پڑھنا میں آپ کو درود سننا پتا نہیں میرے کڑی ہونی کہ نہیں آج یاد پڑھتے رشتے ملے کے نام رمضان جاوے جا کے یاد آؤ جو بھی نہ کرے پر آپ رمضان میں جڑے سارے کٹھے ہو کے میرے نبی صاحب کا درود پڑھے آئے. کوئی بھی درود پڑھا تو غیر مہربان دوبارہ یا ملکیم ہم سب کی ہمارے جمعہ کی حاضری قبول و منظور فرما. کے رسول جمع فرما. بھائی غفار صاحب کی بات مسلمہ جو کہ 2 دن پہلے دنیا پانی سے پوچھ کر چکی ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. بھائی غفار صاحب کی بات کی قبر پر اپنی ڈیروں میں ہم لوگ منظور فرما. مرحومہ کو کربٹ سے عطا فرما. جو پچھلے سال ہمارے ساتھ بھائی وجود کے جواب نے یا میرے مولا کریم ان کی قبروں پر اپنی رحمت کو منظور فرما. ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.